بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2020 میں آرمینیا اور آذربائیجان کی جنگ ہوئی تھی۔ اس سے پہلے یہ جنگ 1993 میں ہوئی، جبکہ یہ دونوں ریاستیں جو کہ سوویت یونین کا حصہ تھیں یہ ان سے آزاد ہو کے انڈیپینڈنٹ ہوئیں، اور اس وقت فوری طور پہ آرمینیا نے حملہ کر کے تو آذربائیجان کے مختلف علاقوں پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی، بلکہ قبضہ کیا۔ اس میں نگورنو کاراباخ ایک انکلیو ہے جو کہ آذربائیجان کے اندر ہے، لیکن اس کے رہنے والے جو ہیں وہ آرمینین لوگ ہیں۔ لیکن چونکہ وہ آذربائیجان کے اندر ہے تو علاقے کے نقطہ نگاہ سے تو وہ آذربائیجان کا علاقہ ہے، لیکن چونکہ اس میں بسنے والے لوگ آرمینیا کے ہیں تو آرمینیا کی کوشش یہی رہی کہ وہ باہر سے حملہ کر کے آذربائیجان کا ایک علاقہ قبضہ کر لے اور اس کو جوڑ لے نگورنو کاراباخ کے ساتھ، تاکہ نگورنو کاراباخ جو ہے وہ آرمینیا کے ساتھ لنک ہو جائے اور اس کا حصہ بن جائے۔ یہ وہ کام تھا جو کہ انہوں نے 1993 میں کیا، اور اس وقت پہ کوئی بھی آذربائیجان کے پاس ایسی ملٹری قوت نہیں تھی کہ وہ مقابلہ کر سکتے۔ نتیجہ یہ کہ آرمینیا جو کہ سوویت یونین یعنی رشیا کا اتحادی ہے وہ قبضہ کرنے میں کامیاب ہوا۔ اس وقت ایک کونسل بنائی گئی جس کا مقصد تھا کہ ان کے علاقائی جھگڑے کو اس کو حل کیا جائے۔ اس میں رشیا، امریکہ، فرانس وغیرہ یہ شامل ہیں، اور آپ دیکھ لیجئے کہ 1993 میں 1993 سے بنی ہوئی وہ کونسل، جس کی مختلف میٹنگز بھی ہوتی رہیں، 2020 تک اس نے کوئی انصاف نہیں دلوایا۔ آذربائیجان انصاف مانگتا رہا کہ اس کے علاقے پہ اس نے زور سے اپنی طاقت سے قبضہ کیا آرمینیا نے، لیکن اس کا کوئی فیصلہ نہیں۔ یہ مانا گیا، یہ تسلیم کیا گیا کہ علاقہ آذربائیجان کا ہے، لیکن اس کا حل کروانا وہ جنہوں نے ذمہ داری لی تھی وہ اس سے کتراتے رہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آذربائیجان نے خود اپنی طاقت کو بڑھایا، ملٹری قوت اپنی بڑھائی، اور ٹرکی نے اس کی بہت مدد کی۔ ٹرکی نے اس کو پہلی دفعہ ڈرونز وغیرہ دیے، ایسے جنہوں نے 2020 کی جنگ میں تباہی پھیر کے رکھ دی۔ پاکستان نے بھی آذربائیجان کا کافی ساتھ دیا۔ وہ زمانہ تھا کہ جنگ کے فوراً بعد جب آذربائیجان کو فتح حاصل ہوئی تو پاکستان کے جھنڈے بھی وہاں لہرائے جاتے تھے، لہرائے گئے۔ مختلف بلڈنگز کے اوپر پاکستان کے اور ٹرکی کے جھنڈے لگے ہوئے تھے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس جنگ میں جو کہ 6 ہفتے جاری رہی، آذربائیجان نے کافی سارا علاقہ آرمینیا سے آزاد کروا لیا، جو کہ آرمینیا کو ہضم نہیں ہوا۔ اس جنگ میں رشیا نے فوری طور پہ جنگ بندی کروا دی، اور وہاں پہ ایک امن فوج جو کہ اپنی رشین فوج ہے وہ وہاں پہ کافی ساری تعداد میں وہاں ان کو بٹھا دیا تاکہ دونوں ملک آپس میں جنگ نہ کریں۔ لیکن چونکہ رشیا کے اپنے فوجی اڈے وغیرہ آرمینیا میں موجود ہیں اور وہ اس کا اتحادی ہے، تو رشیا نے بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے کہ یہ جھگڑا ختم ہو جاتا۔ اب صورتحال یہ ہوئی کہ آرمینیا اس وقت سے اپنے لیے قوت جمع کر رہا تھا۔ اس کو بھارت کی طرف سے کافی ویپنز ملے، اور بھی مغربی دنیا وغیرہ نے آرمینیا کو ویپنز دیے، اور اب اس کی کوشش تھی کہ پھر وہ کسی نہ کسی طرح وہ علاقہ آزاد کرائے۔ چنانچہ اب جو جھگڑا ہوا وہاں پہ وہ یہ تھا کہ آرمینیا نے یہ چیزیں جو میں بات کر رہا ہوں یہ ان ویریفائڈ ہے، اس لحاظ سے کہ جنگ کے دوران ابھی تک کوئی ایسی تحقیق نہیں ہوئی جس سے یہ پتہ لگ سکے کہ پہل کس نے کی، لیکن خیال یہ کیا جاتا ہے، اور آذربائیجان نے یہ کہا بھی ہے کہ آرمینیا نے حملہ کیا، اور غالباً ان کی کوشش تھی وہ دیکھیں کہ اگر آذربائیجان کا ریزسٹنس زیادہ نہیں ہے تو وہ خاصے علاقے پہ قبضہ کر لیں، یا وہی علاقہ جو آذربائیجان نے نگورنو کاراباخ کا ان سے چھینا تھا وہ واپس لے لیا جائے۔ یہاں پہ صورتحال یہ ہوئی کہ
آرمینیا کے تقریباً 50 کے قریب لوگ مارے گئے۔ آذربائیجان نے بھی اپنی کچھ کیجولٹیز کی بات کی ہے، لیکن وہ کنفرم نہیں، انہوں نے تعداد نہیں بتائی۔ لیکن آرمینیا کے 3 شہروں کے اوپر آذربائیجان نے پھر گولہ باری کی، جس سے کہ ان کا نقصان ہوا، بلڈنگیں بھی نقصان میں ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے 50 انہوں نے کلیم کیا کہ ہمارے 50 فوجی مارے گئے ہیں۔ یہ جو جنگ ہے یہ پچھلے منگل کو یہ واقعات ہوئے سارے، اور ان واقعات کے ساتھ ساتھ ہی رشیا نے فوراً انٹروین کیا اور جنگ بندی کروائی، جو کہ ابھی وہ کلیم کرتے ہیں رشیا کہ ہم نے جنگ بندی کروا دی ہے۔ یہاں پہ رشین فوج موجود ہے، لیکن باوجود اس کی موجودگی کے رشیا کا چونکہ اپنا فوکس ہٹ چکا ہے، ان کی اپنی جنگ یوکرین میں جاری ہے، اور یوکرین کی جنگ ایک حلق میں کانٹا بن چکا ہے، ایک ایسی جنگ جو بلا وجہ گلے پڑ گئی، اس وجہ سے کہ ساری مغربی دنیا آج یوکرین کے ساتھ کھڑی ہے، اور ان کو دھڑا دھڑ وہ اسلحہ بھی دے رہے ہیں اور مالی امداد بھی دے رہے ہیں، جس کے نتیجے میں رشیا کو خاصی دشواری ہے۔ اس وجہ سے اس ریجن سے، یعنی آذربائیجان اور آرمینیا کا جو جھگڑے والا علاقہ ہے نگورنو کاراباخ، وہاں سے ان کی توجہ تھوڑا ہٹ گئی، جس کی وجہ سے یہاں پہ جنگ کا قصہ شروع ہوا۔ اب کہتے تو ہیں کہ وہاں پہ سیز فائر ہو گئی، امریکہ نے فوراً سیکرٹری اینٹونی بلنکن نے اسٹیٹمنٹ دی، اس کے اسپوکس پرسن نے کہا کہ جنگ فوراً بند کی جائے اور جو جھگڑا ہے یہ واپس اس کونسل آف پیس میں لے کے آیا جائے تاکہ وہاں پہ فیصلہ کیا جائے۔ آرمینیا نے اتنا واویلا مچایا، جب اس کی کیجولٹیز ہوئی اتنا واویلا مچایا کہ دنیا کے تمام لیڈرز کو انہوں نے فوری طور پہ کانٹیکٹ کیا اور کہا جی ہمیں آذربائیجان سے بچایا جائے۔ رشیا نے انٹروین کیا، لیکن امریکہ اور فرانس خاص طور پہ آرمینیا کی ایک طرح سے حمایت میں نکلے، جنگ بندی کا فوراً کہا اور کوشش کی کہ یہ ہوسٹیلٹیز رک جائیں، اور پھر وعدہ کیا کہ ہم آگے اس مسئلے کو مذاکرات کے ذریعے حل کریں گے، جو نہ ہوا اتنے 27 سالوں میں نہیں ہو سکا، جو آگے بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ ایک فلیش پوائنٹ رہے گا جس پہ لگتا یہ ہے کہ آرمینیا کی کوشش رہے گی کہ وہ کھویا ہوا علاقہ دوبارہ کیپچر کر سکے، اور آذربائیجان کی یہ کوشش رہے گی کہ وہ جو رہ چکا ہے علاقہ تھوڑا بہت نگورنو کاراباخ کا، اس پہ وہ اپنا قبضہ کرے۔ دوسرے لفظوں میں یہ جنگ جو ہے بظاہر تو ختم ہو گئی، یہاں پہ سیز فائر ہو گئی، لیکن جنگ کا خطرہ مکمل طور پہ ختم نہیں ہوا۔ اس جنگ میں جو 2020 میں بھی، اس وقت بھی، اور آج جب کہ یہ بارڈر پہ وائلیشن ہوئی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ 100 کے قریب لوگ مارے گئے ہیں، اس میں ٹرکی نے آذربائیجان کا مکمل طور پہ ساتھ دیا، اور بڑا سالڈلی پولیٹیکلی بھی اور ملیٹریلی دونوں طرح وہ آذربائیجان کے ساتھ کھڑا رہا۔ آذربائیجان کے لیڈرز پچھلی جنگ میں بھی پاکستان اور ٹرکی کے بڑے شکر گزار تھے، انہوں نے اس معاملے میں بہت دفعہ شکر گزاری کا اظہار بھی کیا، اور آج بھی پولیٹیکلی تو پاکستان اس کو حمایت دے گا، کیونکہ پاکستان کے خود اپنے سیاسی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں کہ وہ ملیٹریلی کچھ ان کی ہیلپ کر سکیں، لیکن صورتحال لگتا یوں ہے کہ آج بھی آذربائیجان کی فیور میں اور آذربائیجان کے مکمل طور پہ کنٹرول میں ہے، کیونکہ اگر آذربائیجان تھوڑی بھی کمزوری دکھاتا تو پھر آرمینیا پوری دنیا کے لیڈرز کو دھڑا دھڑ کانٹیکٹ نہ کرتا اگر اس کو فتوحات ہو رہی ہوتی۔ اس کے کانٹیکٹ کرنے سے یہی ظاہر ہوا کہ ان کو خدشہ ہوا کہ وہ مزید علاقہ نہ کھو بیٹھیں، لہٰذا انہوں نے واویلا مچانا شروع کر دیا۔ بہرصورت رشیا کے کہنے کے مطابق اس وقت تو سیز فائر موجود ہے، لیکن ایک ٹینشن موجود ہے بارڈرز پہ، اور خطرہ ہے کہ پھر دوبارہ جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ بہرصورت آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔